السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج اسمارٹ ٹی وی بیٹھک میں ہمارے مہمان ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ تو ناظرین آئیے قاری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمارٹ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، قاری صاحب نعت کے حوالے سے ہمارے پنجاب لیول پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور کلام باہو قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اسمارٹ ٹی وی کلام باہو کی جتنی بھی اقساط پیش کر چکا ہے، آپ نے ان کو ہر قسط میں دیکھا ہوگا۔ ماشاءاللہ کلام باہو بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اتنی چھوٹی عمر سے کیسے نعت خوانی کی طرف شوق پیدا ہوا، اور کیسے آپ نے اس طرف رجوع کیا؟ جی ماشاءاللہ، پہلا سوال ہی آپ کا بہت اچھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی تھی، تو اس گھرانے میں میرے والد صاحب بالخصوص الحاج ڈاکٹر محمد افضل حیدری صاحب، وہ بہت اچھے نعت گو بھی تھے اور ہیں بھی الحمدللہ، اور نعت پڑھتے بھی ہیں۔ اور انہی کو دیکھ کے ایک رغبت ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کم سنی میں ہی، بہت چھوٹی عمر میں، یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 3 سے 4 سال کی عمر میں ہی نعت پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس وقت آپ ماشاءاللہ بہت سے پروگرام میں جاتے ہیں، تو کہاں کہاں پہ آپ کون کون سے شہروں میں پاکستان میں کون کون سی جگہ پہ نعت خانے کے لیے جا چکے ہیں؟ ویسے تو الحمدللہ بہت سارے شہر ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ جانا ہوتا ہے، اور جا بھی رہے ہیں، لیکن بالخصوص پاکستان کے جو معروف شہر ہیں، پنجاب کے لیول پر اگر دیکھے جائیں تو سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد، اپنا گجرانوالہ شہر، اور اس طرح کے کئی شہروں میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ چینلز پہ بھی نعت خوانی کر چکے ہیں؟ کون کون سے چینل پہ؟ الحمدللہ میں پاکستان کے جو بڑے معروف 3-4 بڑے چینلز ہیں، ان پہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر چکا ہوں، جن میں سر فہرست ARYQ TV ہے، اس کے علاوہ 92 چینل ہے، اس کے علاوہ نیوز ہے لاہور بالخصوص۔ تو اس کے لیے آپ گھر پہ پھر ریاضت بھی کرتے ہیں، یا جو محافل میں آپ نعت گوئی کرتے ہیں، مختلف محفلوں میں پڑھتے ہیں، اسی سے آپ کی ریاضت ہو جاتی ہے، یا ریاضت ہو جاتی ہے، یا گھر پہ آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، کسی بھی چیز میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو بیسکلی آپ کو ریہرسل کرنی پڑے گی۔ محافل میں جو ہماری ریہرسل ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن ہمیں باقاعدہ اس کے لیے ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور اس ٹائم میں ہمیں پھر اس کی باقاعدہ ریہرسل کرنی پڑتی ہے، مختلف کلاموں کی، مختلف شعراء کے کلاموں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے بغور، پھر اس کے بعد ہم سلیکشن ہماری ہوتی ہے کلام کی، پھر اس کی ریہرسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے ہم محفل نعت میں پڑھتے ہیں۔ اور جو میرے استاد گرامی ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب، وہ کہا کرتے ہیں کہ کوئی بھی نعت پڑھنی ہو اس سے پہلے کم از کم نعت کو 100 مرتبہ اس کی ریہرسل کریں، پھر جا کے محفل میں پڑھیں۔ تو اس طرح مطلب ریہرسل تو لازمی جز ہے اس کا۔ اگر آپ سے ویسے تو سرکار کا سارا ہی کلام اور ان کے متعلقہ جتنا بھی لکھا پڑھا جا چکا ہے، سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جی بالکل۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سی نعت پسند ہے؟ سب سے زیادہ جو نعت پسند ہے، یہ بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ فیوریٹ کلام کون ہے کسی کا، اور ایک ہوتا ہے موسٹ فیوریٹ، اور جو میرا اس وقت موسٹ فیوریٹ کلام ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، آپ کا لکھا ہوا بڑا معروف کلام سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یہ میرا سب سے پسندیدہ کلام ہے۔ آپ نے کتنی عمر سے باقاعدہ تربیت حاصل کی نعت کے لیے؟ ویسے تو بیسکلی میں بچپن سے ہی نعت پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن تقریباً میرا خیال ہے آئی تھنک 20 سال کی عمر میں میں نے باقاعدہ جو وہ نعت سیکھی اپنے استاد گرامی ڈاکٹر اقبال شاذلی صاحب سے، اور اس کے علاوہ اپنے والد گرامی ڈاکٹر محمد افضل حیدری صاحب سے، اور ان سے سیکھ کے پھر باقاعدہ محفل میں جا کے نعت پڑھنا شروع کی میں نے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو گلوکار ہیں یا قاری حضرات ہیں یا نعت پڑھنے والے ہمارے نعت خواں ہیں، اسپیشل کوئی گلے کا خیال رکھا جاتا ہے کھانے پینے میں کہ یہ چیز نہ کھائی جائے، یہ نہ پی جائے تاکہ گلا متاثر نہ ہو، تو اس میں وہ آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ تاکہ آواز متاثر نہ ہو؟
جی بالکل، اس کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے. ویسے تو ہر چیز ہم کھا لیتے ہیں، لیکن جو کھٹی چیز ہے وہ ویسے بھی مطلب کہ ذہن کے لیے بھی، وہ ذہن کو بھی کن کرتی ہے، اس لیے اسے ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اگر سمجھیں کہ ہمارا گلا متاثر ہوتا ہے تو پھر ہم اسے پرہیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ملے کھا لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کو محفل میں زیادہ پڑھنے میں لطف آتا ہے یا چینل پہ کیمرے کے سامنے ریکارڈنگ پہ زیادہ پڑھنا اچھا لگتا ہے، یا محفل میں جب آڈینس سامنے موجود ہو اور سننے والے داد بھی دے رہے ہوں؟ ٹی وی چینل جو ہیں وہاں پہ پڑھنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ 2-4 لوگوں کے اندر ایک مخصوص انداز اپنانا پڑتا ہے، اور اس مخصوص انداز میں ہی ہم کو ایک پڑھنا پڑتا ہے. اور کلام کا جو ہماری چوائس ہوتی ہے وہ بھی بڑی مخصوص ہوتی ہے. لیکن جو عوام الناس میں پڑھنے کا ایک لطف ہوتا ہے وہ اپنا، اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر نعت خواں ہمارے یہی کہتے ہیں جب وہ مائک پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے تو صرف حاضری لگوانی ہے، سرکار کی محفل ہے تو میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں. تو لیکن وہ اپنا کلام پڑھ کے اپنی نعت سنا کے چلے جاتے ہیں. بقیہ پروگرام نہ وہ آنے سے پہلے انہوں نے سنا ہوتا ہے نہ بعد میں سنتے ہیں، وہ اپنا کلام پڑھ کے اپنی نعت پڑھ کے تو رخصت ہو جاتی ہے. تو کیا یہ وہ محفل کے تقدس کے بھی خلاف نہیں ہے، یا وہ وابستگی جس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکار سے وابستگی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہو جاتی اس طرح؟ اس میں اصل نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محافل نعت جو ہوتی ہیں وہاں پر عموماً جو ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم اگر انہیں بول دیں کہ ہم نے پہلے کسی محفل میں مدعو کیا گیا اور ہم نے وہاں پر جانا ہے، تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اصرار اگلی طرف سے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سے ٹائم کے لیے ہمارے پاس آ جائیں اور اپنی حاضری پیش کریں، اس کے بعد ہم آپ کو رخصت کر دیں گے. تو پھر اس وجہ سے یہ مجبوری بھی ایک بن جاتی ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل آپ کی بات بجائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت جہاں پر سجی جاتی ہے وہاں پر تقدس کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ محبت میں، تو لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جہاں پر ہماری مجبوری ہوتی ہے وہاں پر ہم رخصت لے لیتے ہیں، جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطلب فراغت ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ محفل میں پوری طرح اپنے آپ کو حاضر رکھیں. آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون سا ہے جو سمجھے کہ آپ کی چوائس کے مطابق کہ فلاں نعت خواں بہت اچھا پڑھتا ہے؟ جی وہ میری پسند بھی ہے اور کروڑوں لوگوں کی بھی پسند ہے. الحاج محمد اویس رضا قاضی صاحب ماشاءاللہ بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں اور انہی کو ہی زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں آپ کون سی نعت سنانا پسند کریں گے؟ آپ کی چوائس پہ ہم سنیں گے. جی ضرور انشاءاللہ. بہت خوبصورت کلام الحاج محمد رفیق زیاد صاحب کا لکھا ہوا بڑا معروف کلام، وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. اور کہاں وہ عرض مدینہ
میری ہستی کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سیاہ ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھے قاری صاحب ربیع الاول کا مہینہ تو آپ کا بہت مصروف گزرتا ہوگا کیونکہ ان دنوں محافل زیادہ ہوتی ہیں جی بالکل صحیح ہے تو پھر کیسے اس کو مینج کرتے ہیں ایک دن پہ دو تین پروگرام بھی ہوتے ہوں گے ہاں جی بالکل اس طرح ہی ہے لیکن اس کو مینج کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو ہمیں بلاتے ہیں تو ہم اس ٹائم کا اپنا خیال کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹائم کتنے سے کتنے بجے تک ہے اگر ہم دوسری محفل میں کوئی سفر طے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچ سکتے ہیں تو اس حساب سے پھر ہم اپنی مینجمنٹ کر لیتے ہیں اور 2 سے 3 پروگرام جو وہ بآسانی ہو جاتے ہیں اچھا ہمارے جو قوال ہیں اگر کسی محفل میں ان کو قوالی کے لیے مدعو کیا جائے انویٹیشن دی جائے کہ فلاں جگہ پروگرام میں آپ نے آنا ہے تو پہلے طے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اتنے پیسے لوں گا اوپر سے جو ہوگے جو لوگ دیں گے وہ علیحدہ ہوں گے لیکن میری اپوائنٹمنٹ کی میرے آنے کی فیس یہ ہے تو کیا ناز خان بھی ایسا کرتے ہیں؟ جی بہت سارے کرتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی کرتے اس میں مطلب کہ کچھ ایسے ہیں ثنا خان جو مطلب کہ جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بالکل اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرتے اور بطور عاشق رسول کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے یا مناسب ہے یا نامناسب ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ ویسی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ سراسر غلط بات ہے. ہم بالکل عاشق رسول اگر ہم کہتے تو مشق رسول سے پھر نعت بھی پڑھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنا ایک وقت دے رہے ہیں اور اس اپنے وقت کی مطلب کہ اجرت آپ لے رہے ہیں تو وقت کی اجرت لینا وہ جائز ہے، جبکہ بطور ثنا خوانی کرنا اور یہ طے کرنا کہ نعت کے ہی پیسے لوں گا یہ ناجائز ہے. آپ کی نعت کے علاوہ ہابیز کیا کیا ہیں؟ کچھ زیادہ تو نہیں، مطلب کہ بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں،
زیادہ سے زیادہ بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو فراغت میں جاب اس کے ساتھ ساتھ کوئی باقاعدہ کوئی بزنس ہے, جاب ہے, کیا کرتے جی فیملی بزنس ہے, اس کے علاوہ اسکول جاب ہے, اس کے علاوہ پھر مسجد کے معاملات جو ہیں وہ سارے الحمدللہ میں خود ہی ہینڈل کرتا ہوں. ماشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ قاری صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات پڑھی, اللہ پاک آپ کو اور زیادہ اسی ترقی دے. ناظرین, آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتے ہیں. سماعت ٹی وی میں محمد امین خیبری.